الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق اللہ العلی العظیم. رحمان اس نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سب سے تیز ہیں. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دیا. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان کرام، قرآن مجید کی سورہ رحمان کی میں نے آپ کے سامنے چند ورسز تلاوت کی. سورہ رحمان یہ بڑی مشہور و معروف سورت ہے کہ جس کا جا بجا قرآن مجید کی یہ سورت جس کا جا بجا ہمیں تذکرہ ہماری سوشل لائف کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے. اور اس کی آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں، اس سورت کو اسپرچل تھراپی یعنی روحانی علاج کے طور پر بھی اس کا مسلمان کو مسلمان غیر مسلم بھی اس بات کے معترف ہو چکے ہیں کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا کی ہے. اور ایسے مریض جو کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کہ کرونک ڈیزیز جن کو ہو چکی ہوتی ہے، جن کو لا علاج قرار دیا جاتا ہے، ان کی اسپرچل تھراپی یا روحانی علاج کے لیے جو ہے اس صورت کو عموماً آئی سی یو کے اندر لگا دیا جاتا ہے. اور جس کے نتیجے میں یہ بڑے معجزات دیکھنے کے اندر آئے. ایسے پیشنٹس جن کو لا علاج قرار دیا گیا تھا، ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اب اپنی زندگی میں جتنی رہ گئی آپ اس کو پورا کیجیے اور دعا کیجیے. تو وہ جب اس صورت کو باقاعدہ تو میں واقعہ بھی اپنی پریکٹیکل لائف کو سناؤں گا. تو میرے ایک جہاں میں جاب کرتا ہوں نندی پور پاور پلانٹ کے اندر، وہاں ہمارے ایک شفٹ انجینئر ہیں وسیم بٹ صاحب. یہ کورونا جیسے کورونا ختم ہوا اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کو کورونا جیسی کچھ ڈیزیز لگ گئی اور وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، مجھے بخار ہو گیا تھا. میں نے اپنے اوپر 2 سے 3 چادریں اوڑھ رکھی تھی اور مجھے دوائیاں بھی میں لے رہا تھا 2-3 دن سے، مجھے آرام نہیں آ رہا. تو میں نے آخر تھک ہار کے سوچا کہ کیوں نہ سورہ رحمان کی تلاوت جو ہے لگا لی جائے. وہ کہتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا، میں نے اپنے اوپر 2 بلینکٹس جو ہے اوڑھ رکھے تھے. میں نے سورہ رحمان جو ہے وہ پسینہ میرے وقت آ رہا تھا، میں نے سورہ رحمان جو ہے وہ اپنے ساتھ کان کے ساتھ لگا کے اور رکھ لی. تھوڑی دیر گزری نہیں تھی، میں نے اپنے اندر کچھ بہتری محسوس. کہتے میں نے ساری زندگی میں آج تک کبھی میں نے اس طرح بخار فیل نہیں کیا. پورا جسم میرے ٹوٹ رہا تھا اور ایک عجیب قسم کی کیفیت جو کہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی اس طرح. تو میں نے سورہ رحمان لگائی، تھوڑا سا مجھے افاقہ ہوا. پوری سورہ رحمان ایک دم مکمل ہو گئی. اور جب دوسری مرتبہ سورہ رحمان ابھی سننا شروع کی، ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، آدھی ہوئی تھی، میں نے محسوس کیا کہ مجھے شدید پسینہ آیا اور میں اپنے اندر بیٹر فیل کیا. میں نے پہلے ایک لحاظ اتار کر ایک سائڈ کر رکھ دیا. پھر جیسے سورہ رحمان مکمل ہوئی تو میں نے دوسرا لحاظ جو اتار کر رکھ دیا اور اس کے بعد میں اٹھ کے بیٹھا. یہ سورہ رحمان کا جو ہے اس کے اندر بڑی جو ہے نا فضیلت آئی ہے کہ جو ایسے مریض جو کہ کرونک ڈیزیز کا شکار ہیں کہ جن کو لا علاج کر دیا گیا، ان کے لیے سورہ رحمان کی بڑی لگانے کی بڑی فضیلت ہے. آئیے ہم ان آیات کے اندر دیکھتے ہیں کیا میسج آیا. اب یہ دیکھیے سورہ رحمان جو ہے یہ وہ صورت ہے کہ جو وقت یعنی قرآن مجید کا تو بہت ساری صورتیں آئی ہیں، لیکن یہ وہ صورت ہے کہ جس کے اندر ایڈریس کیا گیا ہے انسانوں اور جنوں کو، یعنی ایٹ اے ٹائم انسانوں اور جنوں کو ایڈریس کیا گیا ہے سورہ رحمان کے اندر. تو آئیے دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیں جو جنات ہیں وہ سریع الحرکت ہیں، یہ لائٹ کی اسپیڈ سے ٹریول کرتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا جبکہ انسانوں کو مٹی سے تخلیق کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسانوں کے اندر یعنی میسنجرز یعنی انبیاء کرام کا سلسلہ جو ہے وہ انسانوں کے اندر آیا، جنات کے اندر کوئی سلسلہ انبیاء کرام کا نہیں ہے. کہ جنات کے بھی وہی نبی ہیں جو کہ انسانوں کے نبی ہیں. انہوں نے انہی انبیاء کو یعنی جو انہی کتابوں کو فالو کیا، تورات، زبور، انجیل
और कुरान मजीद और उन्हीं अंबिया को फॉलो किया जो कि दुनिया के अंदर आते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये इस तरह जितने भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, नबी अकरम जितने भी अंबिया आते रहे उनको एज ए मैसेंजर को फॉलो करते हैं। इस तरह उनको यहाँ पर एड्रेस दिए। वो वाहिद एक मुकाम है कुरान मजीद के अंदर कि जहाँ इंसानों और जिनों को एट टाइम एड्रेस किया गया। आइए हम इसको आयत पर लेके चलते हैं। पहले से एक और तमीज़न एक और चीज़ें और समझ लीजिए। कुरान मजीद के अंदर ये वो सूरत है कि जिसके अंदर एक आयत, एक नजी आयत कभी अय्य आला रब्बिकुमा तकसीबात 31 टाइम। ये कुरान मजीद की इस सूरत के अंदर 78 वर्सेस यानी 78 आयत हैं और एक ऐसी आयत है जो कि बार बार तकलीफ तौर पर रिपीटेशन हुई है 31 टाइम कभी अय्य आला रब्बिकुमा तकसीबात। आइए देखते हैं एक और सूरत है कि जिसके अंदर ये एक वर्ष है जो कि जिसकी बार बार तकरार किया गया है। वो भी हम देख सकते हैं। दो सूरतें एक वो हैं, एक सूरत कमर की 8 और 9 नंबर, एक सूरत शूरा की ऐसी सूरत के अंदर एक ऐसी आयत है जो कि 8 मरतबा रिपीटेशन के साथ आई है। और उसके अलावा सूरत कमर के अंदर बड़ी मशहूर और मारूफ आयत वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर, ये आयत जो है कुरान मजीद के अंदर सूरत कमर के अंदर ये भी यानी तकरीबन 7-8 मरतबा आई है। अब आगे चलिए, अब हम इसकी वर्सेस लेके चलते हैं। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। ये कुरान मजीद के अंदर जो सूरत इसका आगाज का रहमान के नाम से किया गया। अल्लाह ताला के जो नामों के अंदर जो चोटी का नाम है वो रहमान। और चोटी का जो चोटी का नाम रहमान, जैसे हम सूरह फातिहा के अंदर में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। यानी रहमान की सिफ्त के अंदर अल्लाह ताला की जो रहमत है वो ठाटे मारते समुद्र की तरह वो बह रही है, ठाटे मारते समुद्र की तरफ बह रही है। तो अल्लाह ताला की देखिए, अल्लाह ताला तो कुरान मजीद के अंदर किया है और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रात के आखिरी पहर, खुद अल्लाह ताला की हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात के आखिरी पहर अल्लाह ताला जो है अपने आखिरी आसमान के ऊपर आ जाते हैं। अल्लाह ताला खुद पुकारते हैं, कोई है जो उससे मांगे मैं उसकी मांग पूरा करूं, कोई है जो मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार को सुन लूं, कोई है जो मुझसे तकाजा करे मैं उसके तकाजे को पूरा करूं। ये देखिए अल्लाह ताला के नामों में से जो चोटी का नाम है वो रहमान। अब आगे चलिए, अर्रहमान अल्लमल कुरान, कि जिसने कुरान की, रहमान जिसने कुरान की तालीम। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नबी अकरम फरमाया कि कुरान मजीद के 5 हक। सबसे पहला हक है कि इसके ऊपर ईमान लाए। ईमान लाने का इसका दूसरा हक है कुरान तरतीला, इसको तरतील के साथ ठहर कर इसको पढ़ा जाए, इसको तरतील के साथ पढ़ा जाए। और पढ़ने के बाद यानी आपने सबसे पहले इस पे ईमान लाए, फिर इसको पढ़ा, पढ़ने के बाद इस पे इसकी बातों को अमल किया जाए, यानी इसकी बातों को अमल करने के सबसे पहले इसको पढ़ा जाए, इस पे ईमान लाया जाए, फिर इस पे पढ़ा जाए, फिर इसको समझने की कोशिश की जाए। तीसरा हक ये है कुरान मजीद का, इसको समझने की कोशिश की जाए। चौथा हक इसका ये, इसको समझने के बाद इसकी बातों पर अमल करने की कोशिश की जाए। और पांचवा और आखिरी हक ये है कि इसके निजाम के गलबे के लिए कोशिश की जाए, यानी अपने जिस्म के ऊपर भी गालिब करने की कोशिश की जाए, अपने माशरे के अंदर भी गालिब करने की कोशिश की जाए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इसके निजाम को गालिब करने की कोशिश की जाए, अपने इलाके के अंदर भी इसके निजाम को गालिब करने की कोशिश की जाए, अपने शहर के अंदर भी इसके निजाम को गालिब करने की कोशिश की जाए। अब थोड़ा सा जरा पीछे चलिए। कुरान मजीद के अंदर हमने सूरह बकरा से इसकी आगाज होता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यानी अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआ से शुरू करने के बाद अल्लाह फरमाते हैं कि इस किताब में कोई शक नहीं। अर्रहमान अल्लमल कुरान, कि जिसने कुरान की तालीम। तो देखिए इस किताब में कोई शक नहीं। अब हम जाते हैं पीछे, जितनी भी किताबें तौरात नाज़िल हुई, ज़बूर नाज़िल हुई, इंजील नाज़िल, जितनी भी किताबें और जितने भी मज़ाहिब, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले हो, जब उनसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि जो आपकी अनाजील है जिसको मुकद्दस कहते हैं, क्या इसके जो वॉल्यूम्स हैं 2-3 वॉल्यूम्स हैं, क्या आप समझते हैं कि बिल्कुल एज इट इज जो नाज़िल की गई एज इट इज है? कहते नहीं, हम तो इस बात को नहीं मानते कि ये एज इट इज है। इसमें तो हर वॉल्यूम डिफर कर रहा है, हर वॉल्यूम दूसरे एक वॉल्यूम के अंदर एक वर्ष किसी और तरीके से आया, उसकी तशरीह दूसरे वॉल्यूम में किसी और तरीके से, और तीसरे वॉल्यूम को कहते हैं हम तो शक में मुतला है कि ये किताब एज इट इज वही है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का है। इसका मतलब एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी भी ये मानने के लिए पहले आते हैं। इस तरह बुत मत है, बुत मत के पैरोकारों से तरफ पूछ लें कि इन बुद्धा की जो तालीमात है
اور ایک میں انڈیا کے بہت سارے شمس نوید عثمانی کی کتاب پڑھ رہا تھا کہ اگر اب بھی نہ جاگے، اس کتاب کے اندر انہوں نے کمپیریزن کیا دو، ایک سائڈ پہ وید کے منتر لکھے اور ایک سائڈ پہ منتر کے آیتوں، یعنی ایک سائڈ پہ وید کے منتر لکھے اور ایک سائڈ پہ قرآن مجید کی آیت۔ انہوں نے، میں نے چھوٹی سی مجھے جو آج سے تقریباً 25 سال پہلے جو میں یونیورسٹی کے اندر ایم ایس سی کا طالب علم تھا وہاں اس وقت کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، سن میں رکھنے وہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کہتا حضرت نوح علیہ السلام کا نام منو سے لکھا ہوا ہے، نون ہٹا دیں، منو انہوں بتایا کہ منو ایک آئے گا اور پوری دنیا ختم ہو جائے گی، پورا سیلاب آئے گا اور پوری دنیا ختم ہو جائے گی، دوبارہ اس طرح کا تذکرہ، ایسی چیز اسی طرح قرآن مجید کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا میں تذکرہ کرتا ہوں۔ میں نے خیر وہ پھر آگے نکل جائیں گے تو یہ اس طرح انہوں نے ان کا تذکرہ کیا۔ اگر مجھے پوچھیں تو انہوں نے جو شمس نوید عثمانی نے جو کنکلوژن، کیونکہ ایک بڑی پیچھے ڈیٹیل ہے، میں آپ کو ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، مسئلے اصل مدعے سے ہٹ جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے یہ غالباً یہ بھی ایک نبی تھے کہ جس کی قوم تھی جو کہ آگے بگڑتے بگڑتے یہ ہندو مت قوم، انہوں نے کنکلوژن نکالا تھا جو ہندو مت قوم ہے یہ بھی دراصل ایک نبی کی قوم ہے جو آگے بگڑتے بگڑتے جو ہے وہ اس وقت جو ہے ہندو مت کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی شک ہے، یعنی بدھ مت کے لوگوں کو بھی شک ہے، عیسائیوں کو بھی شک ہے، یہودیوں کی جو کتابیں ان کو بھی شک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، زیر زبر پیش ایون کوئی چیز، یعنی جو نان مسلم ہیں انہوں نے ریسرچ کر کے دیکھ لی کہ جو کتاب اس وقت نازل کی تھی اس وقت ایز چیز اسی طرح کی یہ کتاب جو ہے وہ ایز ہے موجود۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان جس نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اب دیکھیے قرآن مجید کے اندر سورۃ 3 کے اندر کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ میں نے آپ کے سامنے جب ہم نے سورۃ فاتحہ کی، میں نے آپ کے سامنے بلیسنگز رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دے رکھی، اللہ تعالیٰ نے دو ہاتھ دے رکھے، اللہ تعالیٰ نے دو کان دے رکھے، اللہ تعالیٰ نے دو پاؤں دے رکھے، اللہ تعالیٰ نے دل دے رکھے۔ اور آپ پیچھے جائیے اگر ذہن میں لائیے تو میں نے اس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح دل جو ہے آپ کا دھڑک رہا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آنکھیں 576 میگا پکسل کی دے رکھی ہے۔ پھر آپ کو میں نے کینن کے کیمرے کی مثال بھی دی تھی، ادھر بیک گراؤنڈ میں جائیے اور اپنے پیچھے اسکیچ کے اندر اس کو ریل کو چلائیے تو آپ کو پورا منظر آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنی زبردست ان کے دیکھ کے دے۔ لیکن چونکہ ہمارا موضوع ایک ڈفرنٹ ہے، ہم اسی پر واپس آتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، لیکن جس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، یہ دیکھیے قرآن مجید کی ان 4 آیات کے اندر آیات 4 ہے، لیکن اس کے اندر جو 4 آیات کے اندر جو جملے بنتے ہیں وہ 3 بنتے ہیں۔ اور رحمان کو نکال دیجیے، اللہ تعالیٰ کا صفت ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ جس نے انسان کو بیان کرنا سکھایا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر کی سب سے جو زبردست جو کلائمیکس، اللہ تعالیٰ کی جو کریشن کا جو کلائمیکس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات کے اندر سب سے زبردست جو مخلوق بنا رکھی تھی وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، اور انسان کو کریٹ کرنے کے بعد جو اس کو بہترین صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی وہ بیان کرنے کی دی۔ ابھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے انسان دیکھیے جانور ہوتا ہے، جانور کے اندر مختلف صلاحیت ہوتی ہے، کسی جانور کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کسی زیادہ صلاحیت، دیکھیے عقاب ہوتا ہے نا، عقاب اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ کئی میل دور سے اپنے ٹارگٹ کو علاقے پالنے کے حدود پاتا کہ پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو کر رکھنے کا ہے بہانا۔ تو جو عقاب ہوتا ہے، جو شاہین ہوتا ہے، جو فیلکن ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت جو ہے بہت زیادہ دے رکھی ہوتی ہے۔ اس طرح آئیے اب گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت کیا دے رکھی کہ گھوڑے کے کان جو ہے بڑے ہوتے ہیں، تو گھوڑا جب بڑی دور سے آنکھ کو محسوس کر لیتا ہے، جب کوئی دور سے آنکھ اس کو محسوس ہوتی ہے، اس کے کان انٹینا کی طرح سے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کتا ہے 100 ٹائم مور، ایک کتے کے اندر سننے کی صلاحیت جو ہے سفر میں 100 ٹائم زیادہ رکھی۔ اب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ دے رہا ہے، ہر جانور کے اندر دماغ ہوتا ہے، انسان کے اندر بھی اللہ نے دماغ دے رہا ہے۔ اس کی پیچھے اطلاع ہے جو صلاحیت جس مخلوق کے اندر، جس اینیملز کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اسی کا جو حصہ برین کے اندر اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا برین کا جو پچھلا حصہ جس کو گرے میٹرز کہتا ہے، یہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوں گے،
یہ گرے میٹر ہے، یہ گرے میٹر ہے، اور اس گرے میٹر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے قیمتی صلاحیت دے رکھی ہے وہ دے رکھی ہے بیان کرنے کی، اسپیچ سینٹر۔ پھر دیکھیے انسان دیکھتا ہے، یہ ویژن، انسان نے دیکھا ہیئرنگ، یا ہیئرنگ کے بعد اس کو سنا، اور ہیئرنگ سے یہ جو سگنل سے آپ کے اسپیچ سینٹر میں گئے، آپ کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے سنا کیا اور میں ریفلیکٹ کیا کرنا ہے، میں نے بولنا کیا۔ دیکھیں توپ ہوتی ہے، توپ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ مکھی کو مارے، بلکہ توپ کا کام ہوتا ہے کہ بڑے ٹارگیٹ کو جیت لے۔ اب یہاں پر ایک 3 ویلیوز دی گئی ہیں۔ اب دیکھیے نومیریکل سے کچھ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ بعض کا کچھ نومیریکل دے جاتے ہیں، میتھمیٹک کے کچھ ارتھمیٹک کچھ سولوشن دی جاتے ہیں، 3 ویلیوز دی گئی ہوتی، یہ 2 ویلیوز دی گئی تھی، تیسری ویلیو کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے، تیسری ویلیو کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر مولانا خلیل الرحمان چشتی صاحب یا ڈاکٹر اسرار صاحب اکثر کہتے ہیں کہ آیات کی انگلی لے کے پکڑ کے چلو اور یہ فائنڈ کرو کہ اس کے اندر کیا چیز بتائی جا رہی ہے، کیا چیز سکھائی جا رہی ہے، کیا چیز ہمیں ڈرائیو کرنی ہے۔ تو ان 3 سے 4 آیات کے اندر جو چوتھی ویلیو جو فائنڈ کرنی ہے، جو ہمیں بتائی نہیں گئی، وہ یہ فائنڈ کرنی ہے کہ جو بولنے کی صلاحیت دی جا رہی ہے، جو ممتاز کرتی ہے دیگر تمام کے تمام اینیمل سے، دیگر تمام کے تمام مخلوقات سے انسان کو ممتاز کرتی ہے، اس ویلیو کا یہ جو صلاحیت دی گئی ہے، جو بلیسنگ دی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ جو چوتھی ویلیو دی گئی ہے کہ جس کو فائنڈ کرنا تھا، وہ ویلیو یہ ہے کہ جو بیان کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے، یہ کیوں دی گئی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کوسچن مارک ہے، یہ کوسچن مارک سے دی گئی ہے کہ اس کا دیکھیے قرآن مجید کی، بلکہ میں حدیث رکھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا تو نبی اکرم نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک میں حدیث نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے ابو ذر، قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھ کر پڑھنا، یہ سمجھ کر پڑھنا، وہ اس سے بہتر ہے کہ 100 رکعت نفل نماز۔ 100 رکعت نفل نماز میں کتنی آیتیں پڑھی جائیں گی، کتنا ٹائم لگے گا، اور ہم کیا کرتے ہیں پڑھنے میں؟ لیکن مانوی قادر کے نظر میں تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان خرید و ریشم کے، پھر پھول ستارے چاندی کے، جب عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے اقرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، پھر میری۔ یہ دیکھیے باہر القادری نے کئی سال پہلے یہ نظر لکھی کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ایک تم قرآن کو پڑھتے نہیں، رمضان کے رمضان پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، اور پڑھتے ہیں تو ثواب کی نیت سے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی مثال مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت دی کہ اگر آپ کے پاس کسی دوست کا خط آیا ہو اور خط آنے کے بعد وہ کسی ایسی زبان میں ہو کہ جس کا آپ کو سمجھ نہیں آئے، تو آپ جب تک اس خط کو پڑھا نہیں لیتے، آپ جب تک اس خط کو سمجھ نہیں لیتے، آپ کو چین نہیں آتا، پتہ نہیں میرے دوست نے مجھے کچھ اپنا روداد لکھ کے بھیجی ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے، مجھے کوئی پیسے بھیجے، مجھے کوئی گفٹ بھیجے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ اس پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں کہ جب تک اس خط کو سمجھ نہیں لیتے، جب تک آپ اس کو چین نہیں آتا۔ آج ہمارا آدمی یہ کمپٹی نے میں قادر کہہ رہا کہ ہم نے تاج میں سجا کے اوپر رکھ دی ہے، دلہن جا رہی ہے اس کے سر کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، مٹی اس کے پڑی ہوئی قوم قسم اور اس کو لے کے جا رہے ہیں، کئی لڑائی جھگڑا ہو گیا صلح کے لیے اس کو لے کے جا رہے ہیں، قسمیں اٹھانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا علم یہ ہے، تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان، جس نے انسان کو بہترین انسان کو پیدا، علمہ البیان، کہ جس نے انسان کو بیان کرنے۔ تو یہاں جو چوتھی ویلیو جس کو فائنڈ کرنا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ویلیو جو اللہ نے دی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دے رکھی ہے۔ یہ ویلیو جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اس کا مقصد ہے کہ قرآن، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو سورہ بقرہ ہے نا 11 سال کے اندر ختم کی۔ ایک صحابی نے پوچھا اے امیر المومنین، آپ تو بہت زبردست، آپ شارع ہیں، قرآن کو بڑا زبردست سمجھتے ہیں، آپ نے اتنا ٹائم لگا دیا سورہ بقرہ کو مکمل کرنے میں؟ کہتے ہیں کہ جب تک ایک آیت کو میں سمجھتا، سمجھنے کے بعد عمل نہیں کر لیتا، میں اگلی آیت کو نہیں پڑھتا۔ تو میں نے اس لیے 11 سال کے اندر سورہ بقرہ کو جنم مکمل کیا۔ ابھی دیکھیے یہاں جو فائنڈنگ ویلیو دی جا رہی ہے، یہ دی جا رہی ہے کہ قرآن کو سیکھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کے پیغام کو، قرآن کے میسج کو ایبزارب کیا جائے، قرآن کے میسج کو اس دنیا کے اوپر نافذ کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرنے کے لیے۔ ابھی دیکھیے ایک اور چھوٹی سی مثال کو سمجھیں، جو بیان کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بکلا بڑی زبردست استعمال کرتے ہیں،
بکلا جو ہے اپنی کسی بیان جس کے اندر جتنی زیادہ آرگیو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اتنی زیادہ ڈسکشن کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ اتنا زیادہ اس کا ریٹ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح ایک لیڈر ہوتا ہے، لیڈر کے اندر بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ عوام کو مرنے ماننے پر تلا دیتا ہے، چند منٹ کے اندر ایسی تقریر زبردست تقریر کرتا ہے کہ لوگ جو مرنے ماننے پر تل جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو اللہ نے زبردست صلاحیت دے رکھی ہے، جو کہ آپ کے اس گرے میٹر کے اندر، جو کہ آپ کے گرے میٹر کے اندر جو اسپیچ سینٹر دے رکھا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کا زبردست استعمال یہ کہ آپ قرآن کو سیکھیں، آپ قرآن کو سمجھیں، آپ قرآن کی دعوت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، آپ قرآن کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان۔ اب ہم چند آیتوں کا ترجمہ دیکھ کرتے ہیں، ویسے تو اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں، لیکن چونکہ ٹائم مجھے 15 منٹ دیا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، والنجم والشجر یسجدان، اور تارے اور درخت سب سجدے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات کائنات کے اندر پیدا کی ہیں، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ایک لائن آف ڈائریکشن دے رکھی ہے، ایک طریقہ کار دے رکھا ہے کہ جس کو فالو کر رہے ہیں۔ چاند کو کہا ہے یہاں سے نکلنا ہے، یہاں ڈوبنا ہے، ہر کسی کا ایک مدار ہے، ہر آربٹس جو ہیں، کچھ آربٹس ہیں، چاند کسی کے 2 چاند ہیں، کسی کے 5 چاند ہیں، کسی کے 7 چاند ہیں، اس طرح ہر گلوب جو ہے نا، ان گلوب کے درمیان ایک بیلنس ہے، کاسمک بیلنس، ایک زبردست بیلنس ہے، اور ہر کسی کا ایک مدار ہے، ہر کسی کی ایک گریویٹیشنل فورس ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ ریپیلس کر رہی ہے، ایک دوسرے کو ریپیل کیے ہوئے، اور وہ اپنے آربٹ کے اندر تیر رہی ہے۔ اب زمین جو ہے وہ دیکھیں، زمین اپنے مدار کے اوپر تیر رہی ہے، یہ تقریباً یعنی 65,000، یہ زمین کی 1,000 مائل 1000 مائل پر گھنٹہ کے ساتھ سے اپنے آربٹ کے اوپر تیر رہی ہے۔ آربٹ ہے یہ عابد اللہ زمین ہے، یہ اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے 1000 مائل پر گھنٹہ کے ساتھ، اور زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے 62,000 مائل پر گھنٹہ کے ساتھ، اور زمین کی تیسری گردش اپنے کہکشاؤں کے ساتھ یہ دوڑتی چلی جا رہی ہے 24,000 مائل پر گھنٹہ کے ساتھ۔ اب آپ کہیں گے یار فاروق بھائی عجیب قسم کی لاجک آپ دے رہے ہیں، ایک آبجیکٹ thousands مائل کی سپیڈ سے دوڑ رہا ہے، ہم تو اس پہ زبردست، ہم تو اس پہ آسان سے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے سورہ یاسین کے اندر نل بنایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح اس کے اوپر گاڑ دیا ہے، کہ جس کے نتیجے میں اچھا دیکھیے نیوٹن تھا نا، وہ نیچے ایک سیب کے درخت کے نیچے لیٹا ہوتا ہے، اب سیب اوپر سے آ کے گرتا ہے، کہتا ہے یار سیب نیچے کیوں آیا، اوپر کیوں نہیں گیا؟ اس نے کشش دریافت کی، اس نے کہا زمین کے اندر ایک ایسی فورس ہے کہ جس کا نام ہے گریویٹیشنل فورس، کہ جس کے نتیجے میں انسان اسٹیگننٹ بیٹھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا پتہ ہے یہ جتنے بھی آبجیکٹ ہیں، عطارد، پروٹو، زہرا، مشتری، یہ بہت بڑے، یعنی آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی جس کے اندر میں پڑھ رہا تھا، اس وقت یہ تقریباً گلیکسیز 1 ملین گلیکسیز، اب تو میں نے کوئی نئی ریسرچ پڑھی ہے کہ جس میں 1 بلین کے قریب گلیکسیز جو دریافت ہو چکی ہے۔ اس ایک گلیکسی اتنی بڑی ہے کہ اس کا لیٹرل ویو اگر لیا جائے تو سورج کی روشنی جو وہاں سے 1,86,000 مائل پر سیکنڈ کے حساب سے دوڑتے چلی آ رہی ہے، وہ جا کے پتہ 3 لاکھ سال کے بعد یہاں پہنچتی ہے، 3 لاکھ سال کے بعد جو ہے وہ یہاں پہنچ رہی ہے۔ ایک لائٹ جو نکلی 3 لاکھ سال، اتنا پرانی لائٹ نکلی یہاں پہنچ گئی، کتنی نسلیں گزر گئی، کتنی، اور یہ دیکھیے اتنا بڑا ایک گلیکسی اتنی بڑی ہے، 1 ملین گلیکسی کتنی بڑی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہے کہ میں نے تہبتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے ایک گلیکسی اتنی بڑی، 1 ملین اگر پچھلی تحقیق پہ چلے جاتے ہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پہ چلے جاتے ہیں، 10,000 گلیکسیز کتنی بڑی ہو، ایک آسمان کتنا بڑا ہوگا، 7 آسمان کتنے بڑے ہوں گے، میرا رب فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میرا رب کتنا بڑا ہوگا، اس کی قوتیں کتنی بڑی ہوگی، اس کی نعمتیں کتنی بڑی ہوگی، اس کی طاقت کتنی بڑی ہوگی، اس کی بلیسنگز کتنی بڑی ہوگی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، تارے اور درخت سب سجدے، والسماء رفعها ووضع الميزان، آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس نے میزان قائم کر دی، والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو۔ یعنی یہاں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ایک میں آخری بات کر کے مکمل کرنا چاہوں گا
وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کائنات کے اندر ایک کاسمک بیلنس اللہ نے بنا رکھا ہے کہ جس طرح جتنے بھی آبجیکٹس ہیں ان کو جتنے بھی گلوبز ہیں کوئی آبجیکٹو دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ. اس طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں بھی آبجیکٹو تمہیں بھی مینول دیا ہوا ہے. جیسے کوئی بھی دیکھیں موبائل مارکیٹ میں آتا ہے اس کے ساتھ چھوٹا سا بکلیٹ آتا ہے کہ جس کے اندر کچھ ہدایات دی گئی ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو مینول ہے اس مینول کے مطابق اگر تم اس گیجٹ کو استعمال کرو گے تو اس کی لائف زیادہ ہوگی, تم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر تم اس مینول کے مطابق اس کو نہیں چلاؤ گے تو یہ جلدی ساتھ تمہارا چھوڑ جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں ہمیں ایک مینول دے رکھا ہے. وہ اس لیے دے رکھا ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات پیدا کی, جتنے بھی گلوب پیدا کیے, جتنے بھی آبجیکٹو جو بھی چیز پیدا کی, اس کو جو کہا وہ اس سے چل رہا ہے, سوائے انسان اور جنوں کے. جنوں اور انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات اپنی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں, انسان اس کو فالو نہیں کر رہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم میزان میں خلل ڈالو. جس طرح اللہ نے جتنی بھی چیزیں دی ہیں ان کو آبجیکٹو دی ہے, ان کے طریقے کار بتایا, اس کو اندر کر رہے ہیں. تو کائنات کے اندر امن ہے, ایک شانتی ہے, ایک سکون ہے. اگر تم اس دنیا کے اندر سکون چاہتے ہو, اب اس دنیا کے اندر امن چاہتے ہو, اب اس دنیا کے اندر شانتی چاہتے ہو, تو اس مینول کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو. اگر تم اس مینول کے مطابق, اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو گے تو تمہاری اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین.